شیشہ لگانا تاکہ ہماری کمیونیکیشن گیپ میں فرق آئے اور ہم ان کو بات نہ کر سکے، یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ شیشہ ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کرے اور اس کو ہٹوائے۔ آج خان صاحب نے شیر افضل مروت کو اجازت دی ہے کہ اس سلسلے میں وہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کرے۔ ساتھ ہی خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ بہاول نگر والے واقعہ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایک ملک میں ایک قانون نہیں بلکہ ایک ملک میں دو قوانین ہیں۔ وہ پولیس افسران جو رکھوالے ہوا کرتے ہیں ان کا آئی جی پی اپالوجی کرتا ہے، لیکن ایسا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ہماری لیڈرشپ تو کیا، ایون عمران خان صاحب کے گھر پہ بغیر وارنٹ کے اٹیک ہوتے رہے، ان کے پاسپورٹ اور چیک بکس تک وہ لے کے گئے، ان کے فون لے کے گئے، ان کے گھر کے باقی اشیاء لے کے گئے۔ باپردہ بیوی کو اس کے وقت 20 پولیس افسر انٹر ہو گئے، باوجود اس کے کہ کوئی ریسسٹنس نہیں تھی، چیزوں کو گرایا توڑا گیا، لیکن اس وقت کسی نے اپالوجی نہیں کی۔ ہم عدالت آئے، کسی عدالت نے ریلیف نہیں دیا۔ آج بھی اس سلسلے میں ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملا، ہمارے رائٹس وائلیٹ ہونے پہ کبھی آئی جی پی نے اپالوجی نہیں کی۔ یہ ایک ملک میں دو قوانین ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ جو کچھ کرے وہ رائٹ ہے، مائٹ از رائٹ۔ خان صاحب یہی فرما رہے تھے کہ یہی ریزن ہے کہ لگ یوں نہیں رہا بلکہ انفیکٹ ہو یوں رہا ہے کہ ملک بریک ہو رہا ہے اور انصاف کے اصول پامال ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم استدعا کرتے سپریم کورٹ سے، سپیریئر عدلیہ سے، کہ ہمارے جو پٹیشن پینڈنگ ہے اس پہ بھی سنوائی کرے، اس پہ بھی ہمارے رائٹس پروٹیکٹ کرے۔ ہماری لیڈروں کے جو رائٹس ہے وہ جو عام شہری کی طرح وہ اپنے رائٹ مانگ رہے ان کی پروٹیکشن کرتے ہوئے تحفظ دے۔ آپ لوگوں نے دیکھا الیکشن کمیشن نے بھی بارہا ہمارے کینڈیڈیٹ کو ری کاؤنٹنگ کے پیش نظر کے بہانے سے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے، میں اور عمر ایوب صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پورے لاہور پنجاب میں جائیں گے اور اپنے پارٹی ورکروں کی کنونشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ آج خان صاحب نے شیر افضل مروت کی دوبارہ ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں الیکشن ہو رہے ہیں بائی الیکشن، یہ وہاں جائیں گے۔ میرے آپ کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاف کے سارے بائی الیکشن کے کینڈیڈیٹس کو پیغام ہے خان صاحب کا کہ جلد سے جلد آپ 19 تاریخ تک اپنے جلسے جو ہے وہ ارینج کرائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پارٹیسپیشن کے لیے لیڈرشپ بھی آئے گی اور شیر افضل مروت صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شیر افضل مروت صاحب کی خاص کر ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ کے پی کے میں بھی جائیں گے اور جلسے کریں گے۔ ہم سپنے کے ساتھ ہی ساتھ میں بھی جاؤں گا ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ ڈیوٹی لگائی ہے، اسی طرح عمر ایوب صاحب کی، جس کے لیے پہلے خان صاحب کی طرف سے یہی احکامات تھے کہ وہ وہاں رہے جہاں تھے اور نیکسٹ انسٹرکشن تک وہ وہاں رہے جہاں پر ہے۔ آج ان کے لیے بھی یہ ہدایات ہے کہ وہ بھی پارٹی کے فنکشنوں میں پنجاب اور سندھ میں جایا کریں گے، جس کی انہوں نے پہلی ابتدا کی ہے بلوچستان سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے بھی خان صاحب نے انسٹرکشن دی ہے۔ جی کوئی کوشچن؟ ایک منٹ جی، ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات میں انہوں نے اسی کمرے میں ایک شیشے کے فریم پہ مشتمل ایک پارٹیشن بنائی اور ساتھ میں ایک بڑا سا بلب انہوں نے لگایا، اور وہ بلب جو ہے بیسیکلی جیل حکام نے ہماری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کے لیے لگایا ہے۔ وہ بلب جو ہے ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم اس بلب کو چیک کرتے، کیونکہ یہ ایک نیا بلب لگایا ہے اور آلریڈی کمرے میں روشنی تھی۔ ایسے بلب جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ڈائریکشن دی تھی جیل حکام کو کہ خان صاحب کے ساتھ جب بھی وکلاء کی ملاقات ہوگی کوئی جیل کا بندہ نہیں بیٹھے گا
آج پھر انہوں نے اس حکم کو پامال کیا. جیل حکام بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے بالکل جوتی کی نوک پہ رکھا. اس کے علاوہ یہ جو پارٹیشن بنائی ہے, اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے درمیان کسر پسر ہوتی تھی وہ بھی ان کے کانوں تک پہنچے. ایک بات. دوسری بات, پنجاب کی قیادت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس, ہم آلریڈی تاخیر میں ہیں ضمنی الیکشن میں, اور 19 تاریخ تک ہمارے پاس 3 دن ہیں. ہمیں کسی بھی حلقے سے پروگرام نہیں آئے ہیں کہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے, تو لہذا جلد از جلد پارٹی سے رابطہ کریں تاکہ ہم فوراً پنجاب کے لیے پروگرام بنا سکیں. باول نگر کے میرا تو کوئی گلا شکوہ نہیں تھا, گلا شکوہ کوئی نہیں تھا. خان صاحب کو میں نے آگاہ کیا کہ بھائی وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ چونکہ آپ کی خواہش تھی میں نے ابنڈن کر دی ہے. اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی میں اگر کوئی میرے خلاف بیان بازی کرتا تھا تو میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ان کو جواب بھی نہیں دیں گا. خان نے اس کو سراہا ہے. اچھا, باول نگر واقعے پہ چیئرمین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی خان صاحب کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے. ایک اینگل اس میں اور خان صاحب نے فرمایا تھا جو آپ کے گوش گزار کرنا بڑا ضروری ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی کے خلاف, کوئی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کسی شہری کے خلاف کوئی ادارہ کام کرتا ہے یا کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو عدالتیں اس کا فورم ہے. ہمیشہ عدالتوں میں باتیں جا کر ختم ہوا کرتی ہیں. اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی کے خلاف کسی پولیس والے نے کوئی ایکشن لیا ہے تو وہ خود جا کر اس کو جا کے سبق سکھائے اور اس طرح کی مار پیٹ کرے اور پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لے لے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کم از کم ہمیں تو انصاف نہیں دے رہے. تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر ٹوٹے, لوگوں کے جہیز کے سامان اٹھائے گئے, اس پہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رکی. کم از کم ایک پولیس کے ادارے کو آپ کھڑے ہو کے انصاف دیں. اگر آپ انصاف دیں گے تو یہ معاشرہ اور یہ ملک قائم رہے گا, اور اگر اسی طرح سے بے انصافی رہی تو یہ ملک جو ہے وہ مزید گرتا جائے گا, اور ہمارا سب سے بڑا اس کا نقصان ہمارے معاشی نظام کے اوپر آئے گا جو پہلے سے گرتا جا رہا ہے. اگر معیشت ختم ہوگی تو یہ ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ آئے گا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بہت شکریہ جی. آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے حال ہی میں ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں خان صاحب جیل سے باہر ہوئے. ان کی رہائی کی 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو ان کی سزائیں ختم ہوں یا پھر پس پردہ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. یہ بتائیں کہ جب بھی ہم نے خان صاحب سے بات کی ہے جیل میں, آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے ہی